اگلا سوال جناب ایم سلیم صاحب کا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. سوال پیش کریں. جناب ایم ڈین ایم سلیم لکھا جی. ایم میرا خیال انیشیل ہیں ان کے. محمد سلیم. محمد سلیم صاحب. اچھا جی، میں تو یہاں پہ ایک گیسٹ کے طور پہ آیا تھا. تو پہلے آیا تھا کیا مطلب؟ ابھی بھی گیسٹ ہے ماشاء اللہ. ہاں فرمائیے. کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا جی جناب، بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، احمدی مسلمان نہیں ہوں. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں احمدی کے خلاف ہوں، بلکہ ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. گڈ لک ٹو دیم. ایک کویشچن ہے، دو کویشچن میری تو کر دیں شوق سے. اچھا، پہلا کویشچن تو یہ ہے جو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے جو احمدی فرقہ ہے اور جو دوسرا جو احمدی فرقہ نہیں ہے، اس میں بیسکلی کیا فرق ہے؟ کیونکہ اگر فرق ہے تو دو جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا. بالکل صحیح فرمایا. اچھا، ایک نہ ہو جائے پہلے سمپل سوال کا جواب دے دوں، پھر چلو پیچیدہ سوال بعد میں کر لینا. چلو دونوں سوال کٹھے ہوتے بھیج چلیں ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں. کیا آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں کوئی فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بتاتا ہوں. دوسرے لفظوں میں کہ آپ نے جو سطریں ہم پڑھتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ترمیم کی ہوئی ہے، کوئی ایڈیشن کیا ہوا ہے، کوئی سبٹریکشن کی ہوئی ہے، کوئی ایڈیشن یا کوئی ماڈیفیکیشن؟ تو یہ دو سوال تھے میرے، بڑے سمپل سے ہیں. اس کا جواب دے دیجیے. پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے سمپل کہہ کے اتنا لمبا سوال کر دیا ہے کہ اس پر تو گھنٹے بھی لگیں تو طے نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے یا سادگی میں یا لوگوں سے سنا کر یہ تصور باندھا ہے کہ احمدی عقیدہ ایک طرف اور باقی سب مسلمانوں کا عقیدہ دوسری طرف. یہ درست نہیں ہے. مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقے کا دوسرے سے اختلاف اس سے زیادہ ہے جتنا احمدیوں کا سنیوں یا شیعوں یا دوسروں سے اختلاف ہے. میں اپنا بنیادی عقیدہ آپ کو بتاؤں گا جو فرق کرنے والا ہے، اور آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اس وہم میں مبتلا نہ ہوں کہ باقی سارے ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے دیگر مسلمانوں کے عقائد میں آپس کے اختلافات کے لحاظ سے. مثلا اسماعیلی فرقے کے ایک دوست تشریف رکھتے ہیں، اب وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اسماعیلی عقیدہ اور آپ کا سنی عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. امامت کا تصور ہی مختلف ہے. اور وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اثنا عشری شیعہ فرقوں میں اور اسماعیلی فرقے میں بہت بڑا فرق ہے. عبادت کے طریق میں فرق ہے، مسجدوں کی بناوٹ میں فرق ہے. مسجد میں کون سی تصویر لٹکی ہوتی ہے جس سے جا کے مناجات کی جاتی ہیں. تو یہ میں صرف ان کو الگ امتیازی طور پر پیش نہیں کر رہا، اس لیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے الگ بات جا کے پوچھ لیں، یہی بات آپ کو بتائیں گے. تو پہلا تو آپ کا سوال غلط تاثر پیدا کرتا ہے. احمدی اور دیگر مسلمانوں میں ایسا فرق نہیں ہے کہ باقی سب متحد اور ایک جیسے عقیدوں پر قائم ہوں اور احمدی ہی مختلف عقیدہ رکھتے ہوں. اب احمدی فرق کیا ہے جو سب کے درمیان اور احمدیوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے؟ یہ بات ہے. وہ صرف یہ فرق ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جس امام کو خدا نے بھیجنا تھا، جس کا وعدہ فرمایا تھا، وہ آ چکا ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور تم لوگ انتظار میں بیٹھے ہو. اس کو پہچان نہیں سکے یا ضد اور تعصب کی وجہ سے اس کا انکار کر بیٹھے ہو. اور دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، زندہ آسمان پر نہیں بیٹھے ہوئے. ان کا انتظار کر کے اپنے مستقبل کو مزید برباد نہ کرو. آسمان سے کوئی نہیں اترے گا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے. یہی عیسیٰ ہے، یعنی مانوی طور پر یہی مہدی ہے. اس کو مانو تو تمہارا بھلا ہے. اور اسلام کے اندر جو افتراق ہے اس کو مٹانے کا یہی ایک حل ہے کہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے کو مان جاؤ اور ہر فرقے سے نکل کر اس کے گرد اکٹھے ہو.
ہم سمجھتے ہیں یہی وہ ایک وحدت کا توحید کا طریق ہے. جب تفریق ہو جائے تو آسمان سے آئے ہوئے امام کے سوا کبھی اس تفریق کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اجتماع کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اللہ کی آواز پر اکٹھے ہو جاؤ. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، امت موسوی 72 فرقوں میں بٹی ہوئی تھی. آپ نے کوئی ایسا فارمولہ نہیں پیش کیا کہ 72 فرقوں کے اختلاف مٹا جوں کہ ایک جھولی میں ڈال دیا گیا ہو. آپ نے جو فارمولہ پیش کیا اس کو سب نے رد کر دیا. آپ کی امامت سے منکر ہو بیٹھے. اور وہ پہلی بار ہے کہ امت موسوی اس زمانے میں ایک چیز پر اکٹھی ہو گئی ہو. اس سے پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی. قرآن کریم ان کے اختلافات افتراق کا کثرت سے ذکر فرماتا ہے. پھٹ گئے ان کے دل، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اکٹھے ہوئے تو کس بات پر ہوئے؟ الکفر ملت واحدہ. امام وقت کے انکار پر جو پھٹی ہوئی قومیں وہ بھی اکٹھی ہو جایا کرتی ہیں. بس آج جو سوال اٹھا ہے وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اٹھا ہے. امت محمدیہ تو بڑے لمبے عرصے سے بڑھتی چلی آ رہی ہے. احمدیت کو سر دست بھول جائیں، وہابی، سنی، بریلوی، شیعہ اور اثنا عشری اور اسماعیلی اور پھر علوی وغیرہ وغیرہ اختلافات تو اتنے شدید اور کثرت سے رہے ہیں کہ مسلسل آپس میں لڑائیاں رہی ہیں، خونریزیاں رہی ہیں، مسجدیں مسمار کی گئی ہیں، قتل و غارت ہوا، زندہ جلا دیا گیا اختلافات پر. تو آج جو اکٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف حضرت مرزا صاحب کے انکار کا اکٹھ ہے، اس کے سوا کوئی اکٹھ نہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا ہمیں ایک وہ تو عقیدے بتاؤ جس پہ تم سب اکٹھے ہو، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اکٹھے ہیں ہی نہیں. ہر مسجد شروع میں ایک دن میں رمضان شروع ہونے کی قائل تھی، عید آئی تو پھٹ گئے اسی وقت. ایک مہینہ نہیں صبر کر سکے اتحاد پر. انہوں نے آپ کو کیا اتحاد کی تعلیم دینی ہے؟ بس یہ بنیادی چیز ہے. جماعت احمدیہ اس فارمولے پر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قائم فرمائی گئی جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے کہ جب لوگ پھٹ جائیں اور بٹ جائیں تو اللہ امام بھیجا کرتا ہے. اس امام کی شدید مخالفت ہوتی ہے، لیکن وہ مخالفت اس کو مار نہیں سکتی. یہ قطعی نشانی ہے. جھوٹے امام بھی آتے ہیں لیکن مٹ جاتے ہیں مخالفتوں میں. وہ ہر مخالفت کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے نکلتا ہے. جتنا اس کو سکیڑنے کی کوشش کرو اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تاریخ جماعت احمدیہ کے حق میں ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں، یہ دیکھ لیں آپ. اور جب سے ان علماء نے مخالفت شروع کی ہے اور اتحاد کیا ہے مخالفت پر، اس وقت سے ان مجاہدین کو پاکستان میں جہاں سب سے زیادہ مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں عطا فرمائی ہیں. کیا ملک پارا پارا نہیں ہو گیا؟ کیا ہر گلی دوسری گلی سے جدا نہیں ہو گئی؟ کیا عزتوں کا احترام کلیتاً اٹھ نہیں گیا؟ کیا رمضان میں گینگ ریپ کے واقعات نہیں ہوئے؟ کیا بچوں کی زندگی کا امن اٹھ نہیں اٹھا؟ کیا اغوا کے واقعات بڑھ نہیں گئے؟ ڈاکہ، چوری، قتل و غارت، دھماکے، بندوق کی نالی پر لوٹ لینا، یہ کیا گھر گھر روزمرہ ہونے والے واقعات نہیں ہیں؟ خدا یہ انعام دیا کرتا ہے اپنے نیک مجاہد بندوں کو. بس جب سے احمدیت کی مخالفت میں پاکستان کے علماء نے خصوصیت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور پہلے کی دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. سیاست پھٹ گئی، صوبے جدا جدا ہو گئے، لوگوں کے دل پھٹ گئے، ظلم اور سفاکی کا دورہ ہو گیا، عدالتوں سے انصاف اٹھ گئے. اب یہ خدا اپنے نیک پاک بندوں کو جو اس کی خاطر جہاد کرتے ہیں ایسا اجر تو نہیں دیا کرتا. کبھی سنا ہے آپ نے کہ خدا نے ایسا اجر دیا ہو؟ تو اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ پکے جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ خدا نے جھوٹوں والا سلوک کر کے دکھا دیا ہے.
جو کبھی بھی سچوں کے ساتھ نہیں کیا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ جب سے ہمیں انہوں نے اسلام سے باہر نکال کر پھینکنے کی کوشش کی ہے، جماعت احمدیہ کو اتنی تیزی سے دنیا میں ترقی نصیب ہوئی ہے کہ پہلے جو 100 سال میں نہیں ہوتی تھی وہ ایک سال میں ہونے لگ گئی ہے. گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جلسہ سالانہ پر جو ٹیلی ویژن کے ذریعے میں نے بیعتیں لی تھیں ایک سال کی 16 لاکھ تھیں. اب بتائیں ایک دن میں 16 لاکھ بیعتیں سال بھر کی مگر اکٹھی ایک دن میں ہوئی ہیں. یہ کسی احمدی کے میرے یہاں آنے سے پہلے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. چند ہزار ہوا کرتی تھی. تو یہ سلوک خدا نے عجیب شروع کر دیا ہے. خدا کو ہو کیا گیا ہے؟ جھوٹوں کو اتنی برکت اور سچوں سے ایسی دشمنی کہ جو تھوڑا بہت سچ رہ گیا تھا وہ بھی ان سے کھینچ نکالا. اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے ان باتوں پر غور فرمائیں تو آپ کو فرق کی وجہ صاف سمجھ آ جائے گی. ہم ایک امام کو ماننے کی وجہ سے امت سے جدا کیے گئے اور اس امام کی مخالفت کی بنا پر یہ اکٹھے ہوئے. آپس کے عقیدے کے اتفاق کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے. آج تک اسی طرح ہے. جو وہابی عقیدہ تھا اب بھی وہابی عقیدہ ہے، جو شیعہ عقیدہ تھا اب بھی شیعہ عقیدہ ہے. اس لیے اتفاق کیسا ہوا؟ جی آجائے اوپر سامنے. ایک بات یہ ہے کہ نبوت کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ فار ایگزامپل دیکھیے جب وہ فوت ہو چکے تھے تو کیا نبوت ختم ہو گئی تھی کہ از اٹ اسٹل کنٹینیوئنگ فرام یور سائڈ؟ میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھیں. ایک، امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی. محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ.